تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کالعدم ٹی ایل پی کے حوالے سے، جس نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے اور اب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ مرید کے اور صادقی کے قریبی مظاہرین اور پولیس میں کل جھڑپیں ہوئی اور تشدد سے 4 پولیس اہلکار جبکہ 253 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں۔ یہ جو مظاہرین یہاں پر موجود تھے ان کے پاس اسلحہ تھا اور اسلحہ بھی اس نوعیت کا تھا کہ اس کو مسلسل فلانٹ بھی کر رہے تھے اور کل اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نہ صرف اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، زخمی بھی کیے گئے ہیں، لوگوں کے جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت جو کہ اس وقت بینڈ آؤٹ فٹ بھی ہے وہ باہر نکلتی ہے، مظاہرے کرتی ہے اور کھلے عام اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج بھی کرتی ہے؟ بالکل جی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جائے اور اس طریقے سے یرغمال بنانے کی کوشش کی جائے۔ فیڈرل کیپٹل میں ہم نے اس طرح کی مثالیں پہلے بھی دیکھی ہیں۔ 2017 میں بھی ایسا ہی ہوا اور نواز شریف صاحب اس سے پہلے ججز کی بحالی کے لیے جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیاسی قیادت، سیاسی پارٹی تھی، سیاسی جماعت تھی، ان کا موٹیو کچھ اور تھا۔ عمران خان صاحب کا دھرنا سب کے سامنے ہے لیکن اس کا بھی موٹیو سیاسی تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے ریاست کے ریٹ کو اس طرح سے چیلنج کرنے کا جب تشدد کے لیے لوگوں کو کسی بھی وجہ سے اکسایا جائے، اور ایسے میں اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذ آرائی کے دوران جو پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جو کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پر موجود تھے، سرکاری لوگوں کی املاک کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور جو شفافیت کا مظاہرہ ہم نے دیکھا وہ اس طرح سے کہ ایک پولیس اہلکار نے تو یہ بھی بتایا مدیحہ کہ جب حملہ کیا گیا انہوں نے بچنے کے لیے ایک پولیس وین میں پناہ لی، اس وین کو ہی آگ لگا دی گئی۔ انہوں نے چاروں طرف سے گرا ڈال دیا، جیل وین میں گھسے ہیں وہ جیل وین کو آگ لگا دیا۔ مذہب کی آڑ میں اس طرح نوجوانوں کو، کسی کے باپ کو، کسی کی بہن، کسی کے بھائی کو۔ دوسری جانب کالعدم ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران تشدد سے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی ہے۔ نانو منڈی کے شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد ایوب کے بھائی کا کہنا تھا کہ بھائی نے جام شہادت نوش کیا جس پر ہمیں فخر ہے۔ پتوں کی سے تعلق رکھنے والے شہید ASI اکبر علی کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، مذہب کی آڑ میں کسی کی جان لینا ٹھیک نہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ کی آڑ میں اس طرح نوجوانوں کو، کسی کے باپ کو، کسی کی بہن، کسی کے بھائی کو شہید کرنا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی پیارے نبی کی عاشق ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کسی کے بھائی کو مار دیں، کسی کے باپ کو قتل کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل غیر مناسب بات ہے۔ ہمارے جو والد صاحب تھے وہی ہمارے گھر کا سرکٹ سارا چلاتے تھے، تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھیں اور ہماری مدد کریں۔ ہمارے بھائی نے دوران ڈیوٹی ملک اور قوم کی خاطر اپنی جان قربان کی، اسلام کی خاطر جان قربان کی۔ آئندہ بھی ملک اور قوم کو ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے اور ایک ایک بچے کو ملک کے لیے قربان کریں گے۔ ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی یہ خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی تباہ حال شہر کے نہیں ہیں، یہ عراق کے نہیں ہیں، یہ افغانستان کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پیارے پاکستان کے مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرکاری املاک، پولیس کی گاڑیوں کو کس طرح سے توڑا پھوڑا گیا ہے، نجی املاک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس وجہ سے اب جو ریاست ہے اس پر مجبور ہوئی ہے۔ پہلے ظاہر ہے کہ مذاکرات کی کوشش کی گئی اور اس مذاکرات کی کوشش سے ہم نے دیکھا کہ جب کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو بحالت مجبوری جو سیاسی حکام ہیں، جو فوجی حکام ہیں، جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، ان سے مشاورت کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں ایسی جماعتیں تو اس وقت بھی حکام کو سوچنا چاہیے، اور اب ظاہر ہے کہ اس وقت معاملے کا کوئی کل وقتی حل نکالا جائے۔ اچھا، جو تمام صورتحال ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی عملداری ہر حال میں قائم رکھی جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان نے راستہ روکنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان اور کالعدم تحریک لبیک کے تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرے۔ TLP کوئی سیاسی جماعت نہیں، عسکریت پسند تنظیم ہے۔ کیا کہنا تھا کل فواد چودھری صاحب کا، یہ آپ کو سنواتے ہیں ابھی ہم۔
کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بہے. پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اب 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں اور 49 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ سادوکی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. جی تو اب موجودہ حالات کے پیش نظر پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی والے عسکریت پسند ہو چکے ہیں. کلاشنکوف سے پولیس پر فائرنگ کی. احتجاج کرنے والے ہوش کے ناخن ہیں. قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پنجاب رینجرز 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. پنجاب حکومت جہاں چاہے رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے. ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں, لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں کلاشنکوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نتی تھی, ان کے پاس لاٹیاں تھی. 3 جوان شہید ہو گئے, 8 کریٹیکل ہیں. ان کے بھی 70 افراد یا جتنے تھے وہ ایمانتاً یہاں موجود ہے, کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے. غیر ملکی طاقتیں ہم پہ سینکشنز لگانا چاہتی ہیں, ہمارے نیوکلیر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ہماری معیشت پر. مولانا فضل الرحمان صاحب, ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے, تو حکومت کہیں نہیں جا رہی. اچھا, اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مدیحہ, کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا درس دیا ہے, کبھی بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں اسلام کے درس کی طرف جائیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے گویا کسی ایک انسان کا قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو ساری فوٹیجز موجود ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں دیکھیں کس طریقے سے ایک بینڈ آؤٹ فٹ آپ مطلب وہ پلان کری اسلام آباد میں جانا ہے, لاہور جیسے شہر میں وہ بینڈ آؤٹ فٹ جو کچھ کریے سب کے سامنے ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جس کی ناموز کے حوالے سے بات کریں وہ تو رحمت للعالمین ہے, ہمارے والدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے, ان کی نالین مبارک کے صدقے. تو جس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور ایک جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری. ابھی ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ لاہور کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ کل لاہور کی بہت ساری سڑکیں بلاک تھی کیونکہ مسلسل ہنگامہ رہی ہو رہی تھی. لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کافی ذرا اجیرن ہو گئی تھی کل کی صورتحال کی وجہ سے. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ابھی لاہور میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں مدیحہ, یہ جمعہ کو کالعدم جو طریقہ لبیک ہے اس کا یہ تصادم شروع ہوا تھا پولیس کے ساتھ چبرجی میں. پہلے چبرجی میدان جنگ بنا, پھر ساری رات میدان جنگ لاہور کی سڑکیں بنی. اس کے بعد یہ لوگ حصار کراس کر کے پولیس کا یہ رانا ٹاؤن پہنچے. وہاں پر میں بھی موجود تھا, میں عینی شاہد ہوں جہاں پر جو کچھ ہوا. یہ جو مظاہرین ہیں, مظاہرین نے پولیس کو سیدھے فائر کیے, ان پر لاٹھیاں برسائیں, ان پر پتھراؤ کیا. ان کی جو 14 گاڑیاں وہ تباہ کر دی, بلکہ گاڑیاں جو تھیں وہ لے کر خود گھومتے رہے. جھنڈا اوپر لگایا ہوا تھا. اس کے علاوہ میڈیا والوں کو بھی ڈھونڈ رہے تھے. پولیس والے جو مسجد میں جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں, یہ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے یہی کہتے رہے جس نے وردی پہنی وہ باہر آ جائے. بہت بری حالات تھے وہاں پر. اعلیٰ جو افسران ہیں, آر پی او شیخوپورہ, ڈی پی او شیخوپورہ, ان کو پولیس کی باری نفری کے ساتھ انہوں نے یرغمال بنا لیا.
کل اسماعیل کھارک جو SSP تھا اس کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا. صورتحال ایسی تھی کہ بہت ہی زیادہ یہ جو مظاہرین تھے مظاہرین بہت زیادہ مشتعل تھے. پولیس ان کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. مساجد میں اعلان کروا رہے تھے کہ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ باہر نکلے, انتشار پھیلا رہے تھے. یہ سارا دن بعد صورتحال رہی. اب یہ جو قافلہ ہے یہ کل بھی میدان جنگ بنا رہا سادھو کی. اب یہ کاموں کی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کاموں کی میں بیٹھ کر یہ آج اب 10 بجے نکلیں گے. جب یہ سادھوکی کی صورتحال خراب ہوئی تو لاہور میں بھی ان کے کارکن ہیں مختلف مقامات پر. باور نے دیکھا پولیس کو تو اجازت نہیں تھی کہ پولیس کسی بھی طریقے سے ان سے آنے ہاتھ سے نمٹ سکے, لیکن اب رینجز کیونکہ آ گئی ہے تو کیا اس میں کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رینجز اہلکار آپ کو نظر آنا شروع ہیں تاکہ جو کل ہوا وہ آج نہ ہو. دیکھیں جی, رینجرز کے 2 ماہ کے لیے جو رینجرز کو بلایا گیا ہے اور ان کو فل اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ جیسے مرضی ان کو روک سکتے ہیں, لیکن تاہم ابھی سڑکوں پر رینجرز نظر نہیں آئی. نہ ہی مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں پر نظر آ رہے. رات یہ نکلے تھے اپنے مرکز جو یتیم خانہ چوک ہے وہاں پہ اور مختلف مقامات پر, لیکن پولیس نے ان کو منتشر کر دیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ پھر پلاننگ کر رہے ہیں آگے جانے کی. انتظامیہ نے خندقیں کھودی ہوئی ہیں دریا چناب کے پاس, دریا چلم کے پاس, اس کے علاوہ وزیر آباد, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو اسلام آباد نہیں جانے دیں گے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کے کچھ کمانڈوز ہیں جو کہ یہ واردات کرتے ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اگلی صبح جب پھر قافلہ جانا ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ آتے ہیں. لیکن اب پولیس نے اور رینجرز نے یہ تہیہ کر دیا کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. کل انہوں نے فائرنگ کی, انہوں نے شیلنگ کی. شیلنگ وہ کی جو پہلے رانا ٹاؤن میں انہوں نے پولیس والوں سے شیلنگ کی جو گنیں ہیں وہ چھینی تھیں, رائفلیں چھینی تھیں, وہی انہوں نے پولیس پر استعمال کی. پولیس میں ان کو پہلے سمجھاتی رہی ہے, ان کو کہتی رہی ہے کہ آپ پرامن طور پر یہاں سے منتشر ہو جائیں, لیکن یہ منتشر نہیں ہوئے اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا جس کی وجہ سے پولیس کو بھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے شیلنگ کرنی پڑی. صورتحال یہ ہے کہ تمام سڑکیں اس وقت بند ہیں. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو بھی لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے وہ موٹر وے استعمال کرتا ہے, لیکن کئی مقامات پر موٹر وے کو بھی بند کیا گیا ہے. GT روڈ مکمل طور پر بند ہے. اسلام آباد مری روڈ آگے وہ بھی بند ہے. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ خوفزدہ ہے. آج بچے اسکول نہیں جا رہے تھے کیونکہ والدین یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا ہنگامہ نہ ہو جائے, بچوں کو اسکول نہ بھیجیں. چلیں, آئی ہوپ کہ سچویشن جو ہے اس کو جلد کنٹرول کر لیا جائے گا. بہت شکریہ بابر خان, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب مرید کے میں یہ جو قافلہ موجود ہے, آئی ایم شیور کہ اب پنجاب پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے امن و امان کو کنٹرول کیا جائے گا. اور اسی حوالے سے پنجاب حکومت کا پلان کیا ہے اب تو بات کر لیتے ہیں. حسان خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں جو, اور جلاؤ گھیراؤ اور املاک کی جو صورتحال رہی ہے توڑ پھوڑ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر پہلے کافی ریسٹرینٹ شو کیا گیا, حملے بھی کیے گئے پولیس اہلکاروں پر, ان کا جانی نقصان بھی ہوا. تو اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ حکمت عملی بڑی واضح اور دو ٹوک ہے. کسی گروہ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریٹ آف دا اسٹیٹ انفورس کی جائے گی. عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. اور کسی بھی قسم کے گروہ یا اشخاص کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اس قانون کی پاسداری, اس پر عمل درآمد ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ادا کرنا بخوبی جانتی ہے. حسان صاحب, یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں اب 2 مہینے کے لیے جیسے کہ رینجرز کی تعیناتی بھی کر دی گئی ہے, ان کو احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ وہ بھی گولی چلا سکتے, گولی کے جواب میں. ساتھ میں ان کے لیے نئے رولز آف انگیجمنٹ جو ہے یہ بھی بتا دیے گئے کہ کیا کچھ ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ کون کون سے علاقوں میں ان کی تعیناتی جو ہے وہ ممکن ہے اور اس کے کون کون سے اہم احکامات ہیں جو ان کے لیے ہیں؟ رینجرز کو ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا گیا ہے اور جو بھی ان کے استعمال کا طریقہ کار ہے وہ ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے مل جل کر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وضع کریں گے. ہم IG صاحب جو ہیں اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بھوزدار صاحب خود بھی نگرانی کر رہے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارے مل کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد سوچ بچار کے بعد ضرورت کے مطابق رینجرز کا استعمال کیا جائے گا جہاں جہاں بھی حکومت ضروری سمجھے گی. اچھا, یہ بتائیے کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی ہے اور کافی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں, تو کوئی مقدمات وغیرہ درج کیے گئے ہیں اب تک اس سے متعلق؟ جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا,
جس نے ہمارے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، ان پہ گولی چلائی، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈائیلاگ کا رستہ پہلے اوپن تھا، آج بھی اوپن ہے، شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، لیکن بہت کلیئر میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کی صلح جوئی کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ طاقت کی بنیاد پر ریاست کے فیصلے کروانے کی طاقت رکھے۔ لیکن احسان صاحب یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ان سے صلح جوئی یا کیا ان سے مذاکرات بھی کرنے چاہیے جو کہ آلریڈی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو کہ حکومت کی ریٹ کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں اور جن کے پرتشدد اس مظاہروں میں ہمارے 4 قیمتی جانیں جا چکی ہیں، 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، 253 جو ہیں پولیس اہلکار وہ زخمی ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے کل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وہ مناظر ہم نہ خود دیکھ سکتے ہیں نہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ایسے خوفناک مناظر ہمارے سامنے آئے تھے۔ سر یہ بتائیں ان کی فیملیز کے لیے حکومت کی جانب سے کیا کچھ اب کیا جا رہا ہے؟ جی حکومت ان کے لیے جو پیکج ہے اس کا اعلان کرے گی، ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، وہی ہمارے ملک میں قانون کا نفاذ کرتے ہیں، تو ان کو ہم بھولیں گے نہیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان کریں گے اور ان کے خاندان کے ساتھ اس مشکل وقت میں شریک ہوں گے۔ نمٹا جائے گا، نمٹ لیں گے، لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو کہ نمٹ لیں۔ اور میرے خیال سے جس طریقے سے وہ جو ان کی اپروچ ہے، جتنی پرتشدد اپروچ ہے تو پرتشدد اپروچ کو اسی طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ اور جیسے کل اسپیسیفکلی دیکھیں بہت بڑی بات کی فواد چودھری صاحب نے کہ جو اس کالعدم جماعت کی جو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے، تو اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کسی ایسی جماعت سے مذاکرات کرنے پہ راضی ہیں جس کی پیچھے فنڈنگ پہلے سے ہو رہی ہے؟ یہ انہوں نے خیر کل کی انہوں نے بات کی، پہلے کی اگر بات کرتے تو خیر میں نہیں پتا 4 سال پہلے کیا، لیکن کل جب فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسی جماعت سے آپ کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اور دوسرا انویسٹیگیٹ کریں کہ جب سے کیا اس جماعت کا قیام عمل میں آیا تب سے ہو رہی ہے یا ابھی اچانک جا کے شروع ہوئی ہے، بیکاز دس از ا ویری سیریس میٹر۔ لیکن دیکھیں کسی بھی پوائنٹ پہ ستی اگر کوئی بھی ایسی جماعت آپ کے پاس معلومات ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے اور بھارت پاکستان میں یہ تمام تر ڈی اسٹیبلشمنٹ کی سب کچھ کر رہا ہے، تو اس سے کسی بھی قسم کے مذاکرات جائز ہیں یا نہیں، بالکل یہ دیکھنا ظاہر ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر پتہ چلے تو ظاہر کارروائی ہونی چاہیے۔